بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، الیکشنز کا ہنگامہ شروع ہو گیا ہے۔ تقریباً ہر پاکستانی ان الیکشنز میں دلچسپی بھی لے رہا ہے اور باریک بینی سے دیکھ رہا ہے کہ ہر پارٹی ووٹر کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کون سے داؤ پیچ آزما رہی ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا پاکستان کے ان الیکشنز کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے اور کیسے کور کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ دیکھیں کرامت مغل صاحب، الیکشنز جو ہے نا وہ یوزلی ظاہر ہے کہ لوکل سطح کے اوپر اس کو بڑی مائکروسکوپک لینز کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ صحیح۔ انٹرنیشنلی کچھ ممالک ہیں جن کے الیکشنز کے اوپر بڑی توجہ ہوتی ہے، میڈیا کی چھوٹی چھوٹی باتیں کور کی جا رہی ہوتی ہیں، انٹرنیشنلی رپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر ممالک میں جو الیکشن ہے اس کے حوالے سے انٹرنیشنل سٹوری یہ آتی ہے کہ فلاں ملک میں فلاں تاریخ کو الیکشن ہوں گے، فلاں فلاں جماعت حصہ لے رہی ہے، فلاں فلاں کینڈیڈیٹ ہیں جو فور رنرز ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ الیکشن جب ہو جاتا ہے تو اس کی ایک خبر آ جاتی ہے کہ فلاں ملک میں الیکشن ہوئے اور فلاں جیت گیا، وہ وزیر اعظم یا فلاں بندہ صدر جو بن ہے گیا۔ وہ جیت گیا، اس کی پارٹی جیت گیا، تو اب فلاں بندہ جو ہے وہ وزیر اعظم بن جائے گا یا صدر بن جائے گا، وٹ ایور فارم آف گورنمنٹ دے آر فالوئنگ۔ Absolutely۔ پاکستان کا جو الیکشن ہے، اب آپ کو پتہ ہے کہ جنوری میں بنگلہ دیش میں الیکشنز ہیں، جی۔ اپریل میں انڈیا میں الیکشنز ہیں۔ اب انڈیا کے الیکشنز ہوں، بنگلہ دیش کو، ان کو بھی ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ امپورٹنس دی جاتی ہے۔ امریکہ کے الیکشن پہ پوری دنیا کی نظریں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی بڑی چینج یا تبدیلی چین میں آنی ہو، جب ان کے ٹائم آتا ہے، ایک وقت کے بعد تبدیلی آتی ہے، اس کے اوپر دنیا کی نظریں ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ مائکروسکوپک لینز لگا ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت ان سے دنیا کی خارجہ پالیسی جڑی ہوتی ہے، ان سے پوری دنیا کے معاملات جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ فلاں شخص آ گیا تو کیا ہوگا اور فلاں نہ آیا تو کیا ہوگا۔ صحیح۔ اچھا، پاکستان میں اس وقت جو پروسیس ہے، جس سٹیج کے اوپر ہم ہیں، وہ سٹیج ہے کہ امیدوار جو ہیں، جو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں کسی بھی حلقے سے، وہ کاغذات نامزدگی لے رہے ہیں۔ اب کاغذات نامزدگی کا حصول اور الیکشن لڑنے کی خواہش، یہ ایک بالکل لوکل سٹوری ہوتی ہے۔ صحیح۔ لیکن اس وقت جو انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے اور اس کی وجوہات ہیں، اور وجوہات بڑی دلچسپ ہیں۔ پہلے تو ذرا میں آپ کے سامنے وہ سٹوری رکھ دیتا ہوں کہ کون کہاں سے الیکشن لڑ رہا ہے، صحیح۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ پاکستان کے الیکشن پروسیس کا یہ مخصوص حصہ جس میں کینڈیڈیٹس سامنے آ رہے ہیں، اس پہ کیا رپورٹ کر رہا ہے۔ دیٹ از ویری انٹرسٹنگ اینڈ دا ریزنز آر ویری انٹرسٹنگ۔ اب میں سامنے آپ کی خبر رکھ دیتا ہوں۔ عام انتخابات 2024، کون سے رہنما نے کس حلقے سے کاغذات نامزدگی وصول کیے، یہ پیورلی لوکل انٹرسٹ کی سٹوری ہے۔ ملک بھر میں 8 فروری 2024 کو ہونے والے عام انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کی وصولی اور جمع کروانے کا سلسلہ جاری ہے۔ کاغذات نامزدگی کے اجراء کا عمل شروع ہوتے ہی انتخابی گہما گہمی میں بھی تیزی آ گئی ہے۔ قائد نون لیگ نواز شریف کے کاغذات نامزدگی کے فارم حاصل کر لیے گئے۔ نون لیگی رہنما کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے میاں نواز شریف کے لیے NA-15 مانسہرہ کے لیے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے۔ نواز شریف لاہور کے NA-130 سے بھی الیکشن لڑیں گے۔ شہباز شریف کے لیے کراچی کے حلقہ NA-242، لاہور کے NA-123 اور صوبائی اسمبلی کی نشست کے لیے کاغذات نامزدگی وصول کر لیے گئے۔ صحیح۔ اچھا، اب ان کے لیے لاہور، ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں لاہور سے باہر کہیں سے نہیں لڑیں گے۔ لاہور پر ان کو وہ کہتے ہیں سرائیکی میں سنسا، ان کو سنسا پڑا ہوا ہے، دے آر ناٹ ٹو شور۔ اور ویسے بھی یہ ایک نارمل سٹینڈرڈ پریکٹس ہے، جو اہم لیڈرز ہوتے ہیں پارٹی کے، مختلف جو سربراہان ہوتے ہیں، حلقوں سے وہ زیادہ حلقوں سے لڑتے ہیں۔ بہرحال وہ محفوظ حلقے جو ہیں وہ ڈھونڈنے شروع ہو گئے، اور یہ ابھی حتمی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ہیں۔ فائنلی یہ کہاں سے اپیئر ہوتے ہیں، یہ ابھی آپ کے لیے کچھ سرپرائزز الیکشنز میں آئیں گے۔ اچھا، مریم نواز NA-119 اور اسی حلقے سے صوبائی اسمبلی کی سیٹ کے لیے بھی انتخابات لڑیں گے، اور دلچسپ بات یہ ہے، اچھا مریم ایک اور جگہ سے بھی حصہ لیں گی، 2 جگہوں سے، صوبائی اور NA بھی غالباً ابھی فائنل ہو رہا ہے کہ 2 سیٹوں میں کہاں سے۔ لیکن جو NA-119 ہے، یہاں سے علیم خان نے بھی کاغذات نامزدگی لے لی ہیں اسی حلقے سے۔ تو اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو استحکام پاکستان پارٹی اور نون لیگ ابھی وہ کشمکش اور اپنے داؤ پیچ اور اپنا وزن جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ صحیح۔ استحکام پاکستان پارٹی بیسکلی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی میں حلقہ NA-119 کے نیچے ہی PP 150 ہے، پروونشل پنجاب،
اس سے صنم جاوید خان کا اعلان کیا گیا ہے بڑا تگڑا جوڑ کہ صنم جاوید جو ہیں وہ مریم نواز کے خلاف الیکشن لڑیں گی، اور اسی لیے مریم نواز ایک اور پروونشل پنجاب بھی ڈھونڈ رہی ہیں. اس کی بھی اب کچھ نہ کچھ تھوڑے سے اشاروں میں معاملات ملنے لگ گئے ہیں کہ کہاں سے ممکنہ طور پر مریم الیکشن لڑیں گی، اور میک شور کیا جائے گا. ویسے یہ جو حلقہ ہے یہ بلال یاسین والا حلقہ جی، اور بڑا محفوظ تصور ہوتا ہے مسلم لیگ نواز کے لیے. تو اس کے بعد مریم نواز 2 صوبائی حلقوں سے الیکشن میں حصہ لیں گی، جبکہ حمزہ شہباز NA 118 سے الیکشن میں حصہ لیں گے. جن لاہور کے دوستوں سے بات ہوتی ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ لاہور میں نون لیگ کا حمزہ شہباز کے علاوہ کوئی بھی حلقہ سیف نہیں ہے. صحیح. ایک یہی ہے جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ بڑے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ حمزہ شہباز والا حلقہ جو ہے وہاں پر نون لیگ تگڑی ہے. وہی تو نہیں گوال منڈی والا حلقہ؟ ہاں. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور کو چیئرمین کے نامزدگی کے فارم بھی حاصل کر لیے ہیں. آصف زرداری کے لیے NA 207 نواب شاہ سے، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے لیے NA 194 لاڑکانہ سے، اور ان کے جو پولیٹیکل سیکرٹری ہیں جمیل سومرو انہوں نے یہ کاغذات حاصل کیے. یوسف رضا گیلانی NA 148 سے انتخابات میں حصہ لینے کے لیے انہوں نے بھی حاصل کر لیے کاغذات نامزدگی. اب ایک انٹرسٹنگ اعلان سامنے آیا جس کے بعد بحث شروع ہوئی. جی. بانی PTI عمران خان 3 حلقوں سے انتخابات میں حصہ لیں گے. بیرسٹر غور خان آئے، انہوں نے اعلان کیا، انہوں نے کہا کہ لاہور سے، میاں والی سے اور اسلام آباد سے خان صاحب الیکشن لڑیں گے. اچھا، اب اس کے اوپر ایک بحث موجود ہے. جی. ایک رائے یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ توشہ خانہ والا جو کیس تھا اس میں سزا ہو گئی تھی، سینٹینس جو ہے وہ معطل ہے، لیکن کنوکشن برقرار ہے، ختم نہیں ہوئی، بریت نہیں ہوئی، نااہلی موجود ہے. اچھا، ایک رائے تو یہ ہے کہ خان صاحب نہیں لڑ سکتے الیکشن. جو PTI کے بہت سارے لوگ ہیں وہ بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کیونکہ اس کے حوالے سے اپیل لگ گئی ہے. جی، امید پیدا ہوگی. نہیں تو اپیل اگر لگ گئی ہے تو آپ کاغذات نامزدگی جمع کروا سکتے ہیں. ان کی رائے یہ ہے جی کہ آپ کو کلیئر کیا جا سکتا ہے ایز اے کینڈیڈیٹ، اور جو ڈیسیجن ہوگا اس اپیل کا اس کے ساتھ وہ کنڈیشن کر دیا جائے گا، اس کو کلب کر دیا جائے گا کہ اس کو دیکھ کے پھر آگے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ کسی مرحلے کے اوپر کینڈیڈیٹ جو ہے وہ نااہل ہو جاتا ہے. اب اس میں ظاہر ہے کہ یہ قانونی معاملہ ہے اور اس کو ظاہر ہے کہ لیگل فورم کے اوپر یہ ٹیک اپ ہوگا. خان صاحب کاغذات نامزدگی اگر ان کے حاصل کر لیتے ہیں 3 حلقوں سے، یہ لوگ جمع کروا دیتے ہیں، اعتراض لگے گا اسکروٹنی میں اور یہ معاملہ الیکشن ٹریبونل کے پاس جائے گا، اور پھر اس کے مختلف پروسیسز ہوتے ہیں کہ اس فیصلے کو چیلنج کر دیا اور فلان جگہ چیلنج کر دیا. تو الیکشن لڑنے کے حوالے سے خان صاحب کا بھی سامنے آ گیا. میں انٹرنیشنل میڈیا پر آتا ہوں. اس سے پہلے IPP جو ہے اس میں جہانگیر ترین، ان کے بیٹے علی ترین، پھر ان کی بیٹی مہر خان ترین، انہوں نے بھی قومی سیاست میں قدم رکھ دیا اور یہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں. علیم خان نے 119 سے لے لیے ہیں، اور استحکام پاکستان پارٹی کے ہمایوں اختر خان، جن کا پہلے یہ پتہ چل رہا تھا کہ وہ لڑیں گے لاہور سے، لیکن وہ تاندنیا والا، ہاں وہی قصور والا، وہ ادھر چلے گئے. تاندنیا والا وہ جہاں پہ انہوں نے جلسہ کیا تھا وہ وہاں پر چلے گئے جناب، ادھر سے انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں. MKM اور انہوں نے بھی جناب کر لیا ہے. بلوچستان میں بھی گہمہ گہمی شروع ہو گئی ہے، باقی سیاسی جماعتوں نے بھی. اب اس کو بہت سارے لوگ شاید وہ ڈائجسٹ، ظاہر ہے کہ پاکستان میں ایک مخصوص سیاسی صورتحال ہے. مریم الیکشن لڑ رہی ہیں، بلاول الیکشن لڑ رہے ہیں، آصف علی زرداری لڑ رہے ہیں، شہباز شریف لڑ رہے ہیں، نواز شریف لڑ رہے ہیں، بڑی بڑی سیاسی شخصیات جو ہیں سارے. بٹ دیٹ از ناٹ این انٹرنیشنل اسٹوری. اس کی وجہ نوبڈی از ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ. ایک بھی جگہ پر آپ کو کہیں انٹرنیشنل میڈیا میں نہیں نظر آئے گا جناب نواز شریف نے اعلان کر دیا میں فلاں حلقے سے الیکشن لڑوں گا. دا مومنٹ تحریک انصاف نے اعلان کیا کہ جیل میں بیٹھے بیٹھے عمران خان ان 3 جگہوں سے الیکشن لڑیں گے، انٹرنیشنل میڈیا کوئی 25-30 بڑی خبریں تو میری نظر سے گزری ہیں نا. واشنگٹن پوسٹ کی خبر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، عرب نیوز نے رپورٹ کیا ہے، ہندوستان ٹائمز نے، انڈیا کا پورا میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے، یورپین میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، امریکن میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. اور وہ رپورٹ جو کر رہے ہیں، دیکھیں خان صاحب کا وہ جو جلسہ تھا، آن لائن جلسے کے حوالے سے پہلے تو تمام انٹرنیشنل میڈیا نے کے فوکس میں وہ آ گئی جب انہوں نے انٹرنیٹ بند کیا اس سے زیادہ ہو گیا.
کہ ورچوئل جلسہ ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد آ گیا کہ جناب وہ انٹرنیٹ بند ہو گیا. پھر یہ آ گیا کہ اتنے نمبرز آ گئے اس میں. اور پھر جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے خان صاحب کا میسیج اور پیغام جو ہے اس میں چلایا گیا, دیٹ بیکیم این انٹرنیشنل اسٹوری, کہ یہ فرسٹ آف اٹس کائنڈ ٹیکنالوجی کی دنیا میں پہلی مرتبہ کسی سیاستدان کا, اور وہ بھی پاکستان میں, ہاں, کا پیغام جو ہے وہ اس کے لیے استعمال کی گئی ہے, اور اس کو بڑا وائڈلی رپورٹ کیا گیا, اور اس کے فیوچر میں پالیٹکس جو ہے اس کیسے شیپ اپ کریں گے, اور پھر مختلف لیڈرز اب اس اے آئی کا استعمال کریں گے نہیں کریں گے, کیسے کریں گے, دیٹ بیکیم اے اسٹوری. اب ایک چیز کہ میں آپ کو بتاؤں کہ انٹرنیشنل میڈیا کا جو فوکس ہے وہ پاکستان کے الیکشنز کے اوپر بہت زیادہ بن گیا. لیکن خان صاحب جو پوزیشنز ویسٹ کے حوالے سے, امریکہ کے حوالے سے, چائنا کے حوالے سے, رشیا کے حوالے سے لے چکے ہیں, جو ان کی ان کنونشنل غیر روایتی فورن پالیسی تھی, اس کی وجہ سے اس وقت پوری دنیا ایک مائکروسکوپک لینز لگا کر وہ دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کے الیکشنز کا کیا بنتا ہے. اچھا. دوسری بات یہ کہ یہ خدشات بہرحال موجود ہیں کہ الیکشن جس کے بارے میں بار بار بہت سارے لوگ تذکرہ کرتے رہے کہ خدا نہ خواستہ یہ خونی الیکشن ہو سکتا ہے, اس میں بڑی حالات خراب ہو سکتے ہیں. صحیح. تو یہ ظاہر ہے کہ ایک اور وجہ ہے. پھر پاکستان کے انڈیا کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ, چین کے ساتھ, گلف کنٹریز کے ساتھ, ترکی کے ساتھ, ملیشیا کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ, یورپ کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے, اس کی وجہ سے بھی فوکس ہے. پھر ایک چیز آپ کو اور پتہ چلتی ہے کہ پاکستان میں اگر انٹرنیشنل کوئی برانڈ ہے اس وقت جس کو خبر کیوں کی جاتی ہے, ظاہر ہے کہ اس کی ایک مانگ ہوتی ہے نا, خبریت ہوتی ہے, ساتھ میں جن سبجیکٹس کے اوپر لوگ جاننا چاہتے ہیں انٹرنیشنل آڈینس, اس کے اوپر رپورٹ کرتے ہیں. اب عمران خان کا کنٹیسٹ کرنے کا اعلان الیکشن تھرو ہز پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر خان, دیٹ بیکیم این انٹرنیشنل اسٹوری. یہ واشنگٹن پوسٹ ہے, اس نے لکھا پارٹی آف پاکستان's پاپولر ایکس پرائم منسٹر عمران خان سیز ہی ول کانٹیسٹ اپ کمنگ الیکشنز فرام پریزن, کہ جیل میں بیٹھ کے بھائی الیکشن لڑیں گے. پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان آئندہ پارلیمانی انتخابات میں حصہ لیں گے جیل میں بیٹھ کر. ان کی پارٹی نے بدھ کے روز کہا, جس کو کچھ لیگل ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ وہ پاسبل ہے کیونکہ ان کی اپیل جو ہے کنوکشن کے خلاف وہ زیر غور ہے. عمران خان نے ڈیسائیڈ کیا ہے, پھر آگے یہ اس کی حوالے سے اس کی ڈیٹیل لکھتے ہیں. اب خاص طور پر انڈین میڈیا کو جب آپ فالو کریں گے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں چیدہ ہیڈ لائنز بتا دیتا ہوں. خلیج ٹائمز پاکستان, عمران خان ٹو کنٹیسٹ الیکشنز فرام 3 کانسٹیچوئنسیز, ایک منٹ یہ لوکل ہے. اس کے بعد آ جائیں جناب عرب نیوز, پارٹی آف ایکس پی ایم خان سیز لیڈر ول کانٹیسٹ پاکستان جنرل الیکشنز فرام پریزن. اور اس کے بعد آ جائیں آپ مختلف جو ہے وہ ہندوستان ٹائم, عمران خان's پارٹی سیز ہی ول کنٹیسٹ پاکستان الیکشنز, ورکرز ان جیل. اچھا, یہ انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ سٹوری کی ہے. ایک بات آپ کو بڑا ابھر کر پتہ چلتی ہے, یہ جو دعوے ہیں کہ جناب نواز شریف فلاں لیڈر فلاں, پوری دنیا کا جو اس وقت انٹرسٹ اور وہ ہے نا, وہ عمران خان کے حوالے سے جو پاکستان کی خاص ایک سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے, اینڈ ایوری بڈی از ناؤ فوکسڈ. یوزلی آپ کو پتہ ہے مبصرین آتے ہیں, آبزرورز آتے ہیں, الیکشن آبزرورز, وہ اس مرتبہ آئیں گے نہیں آئیں گے. انٹرنیشنل میڈیا کا فوکس بہرحال پاکستان میں الیکشنز اور ان کی شفافیت پہ رہے گا. اور جو خاص ایک سچویشن ہم نے کریٹ کر دی ہے, نواز شریف صاحب اب یہ جس طریقے سے میں انٹرنیشنل میڈیا کا فوکس پاکستان پہ ڈائیورٹ ہوتے دیکھ رہا ہوں, نواز شریف صاحب الیکشن لڑ لیں, ان کو جتوا دیا جائے, وہ جیت جائیں, وہ بن جائیں پرائم منسٹر, انٹرنیشنل ساکھ نہیں بننے والی. صحیح. موجودہ صورتحال میں ایز لانگ ایز دا سچویشن ریمینز دا سیم, آپ کی جو گورنمنٹ بنے گی اس کی انٹرنیشنل کریڈیبلٹی وہ نہیں ہوگی. پوری دنیا میں جب بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایون سمٹ فار ڈیموکریسی کروایا تھا امریکہ نے, جی, جس پہ انیشیلی پاکستان انٹرسٹڈ تھا جانے کے لیے, اور جب پاکستان کو انویٹیشن آیا اس وقت تک پاکستان اور امریکہ کے تعلقات خان صاحب کے وقت میں اتنے خراب ہو چکے تھے کہ پاکستان نے کہا کہ وی ول ڈسکس ڈیموکریسی ایٹ این اپرچون مومنٹ, اور ریفیوز کر دیا اس سمٹ میں اٹینڈ کرنے کو. 11 دسمبر کو سمٹ تھا, 9 دسمبر کو غالباً پاکستان کی طرف سے یہ ریفیوزل آیا
کہ ہم نہیں آ رہے، اور چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لی جان زاؤ نے پاکستان کی ریفیوزل کا اسکرین شاٹ لے کر اپنے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل کے اوپر چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے لگایا. 5 دن پن رہا وہ، اور اس پہ لکھا ہوا تھا پاکستان ریفیوزز ٹو اٹینڈ بائیڈنز سمٹ فار ڈیموکریسی، ریئل آئرن بردرز. صحیح. تو یہ جو موقف ہے چین کا، روس کا، ان ممالک کا پاکستان کے مختلف لیڈرز کے حوالے سے، اس کو بڑا مس رپورٹ اور مس انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے پاکستان میں. اچھا. وچ از ناٹ اے ٹرو ریپرزنٹیشن. آبویسلی ڈپلومیٹس اور ڈپلومیسی میں لوگ اس طریقے سے اوپنلی سائڈ نہیں بھی کرتے، لیکن رشیا کا میں آپ کو بیان یاد کرا دوں کہ جس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوا تھا اور عمران خان نے وہ سٹارٹ کی تھی اپنی کیمپین، تو روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخارووا کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا تھا. انہوں نے اس میں یہ کہا تھا کہ پاکستان میں جو گورنمنٹ ہے اس کا تختہ امریکہ کے کہنے پر الٹا گیا، اور پاکستان کے عوام جب بھی آئندہ عام انتخابات ہوتے ہیں تو اس چیز کو ذہن میں رکھنا کہ تمہارے منتخب وزیر اعظم کو امریکہ کے کہنے پر اتارا گیا تھا. سو سچ از اے سینٹیمنٹ اور سچ از دا فوکس. اینڈ ان میں سے کوئی بھی لیڈر اس کا الیکشن لڑنا نہ انٹرنیشنل آڈینس کے لیے نہ انٹرنیشنل میڈیا کے لیے خبر ہے. عمران خان الیکشن لڑتے ہیں تو دیٹ میکس اے بگ اسٹوری. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.